بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود. کمال کے وکیل, بلا کے مقرر اور ایسے نظریاتی کارکن کہ جب کہا گیا, لوگوں نے باتیں اڑائی کہ یہ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی سے ان کو نکالا جا رہا ہے, تو کہا کہ میرے اندر سے پیپلز پارٹی آپ کیسے نکالیں گے. بہت ڈٹ کے بات کرتے ہیں. وکلا تحریک کے اندر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو تبدیل کرنے میں, ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے میں, وکلا کی تحریک کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے کلیدی کردار بلکہ اس کے مرکزی ہیرو آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب بہت شکریہ. ویسے تو اعتزاز صاحب آپ بڑے بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہوں گے اپنی وکالت کی اور چیزیں, مگر یہ جو آپ کے نام سے آپ کی تصویریں لگا کے مفت قانونی مشورے اور مفت جو سیاسی مشورے ٹویٹر کے اوپر اور جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ آپ نے کوئی سائٹ پہ کوئی کام علیحدہ سے سوشل میڈیا کے لیے شروع کیا ہے؟ طارق صاحب, میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں, میں نے آج تک ٹویٹ ہی نہیں کیا. یہ میں بڑا وثوق سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے بنایا ہے, میرے بیٹے نے بنا دیا ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ وہ یہ دیکھ لو یہ اس کا اکاؤنٹ ہے, اس سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی. میں نے اس میں بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی. وہ ہے دا ریئل اعتزاز. اگر دا ریئل اعتزاز کی کوئی ٹویٹ آئے تو وہ میری ہوگی. آپ تو بہت سخت قسم کے ناقد رہے ہیں پی ایم ایل این کے, اور بہت زیادہ پولیٹیکلی ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, ان کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں. ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گئیں. اب یہ آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی جب آپ نے مریم اور بلاول کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا, اور وہی لوگ جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے, کرپٹ سمجھتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھے؟ میرا ویو جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں, ان کے کارکنوں کے بارے میں وہ نہیں ہے, پر ان کی قیادت کے بارے میں اس کی وجوہات ہیں. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میاں نواز شریف سے یا شہباز شریف سے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان پہ اعتبار کرنا, انحصار کرنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے محمد خان جنیجو کو چھوڑا, انہوں نے ضیاء الحق کی وراثت کو چھوڑا. یہ تو جس دن سعودی عرب گئے, میں ان کا وکیل تھا, چلو مجھے نہ بتاتے, میں پارٹی میں نہیں تھا, پر یہ تو چودھری نثار علی کو چھوڑ گئے تھے قید میں. مشاہد حسین کا انہوں نے خیال نہیں کیا, خواجہ آصف کا خیال نہیں کیا. شاہد خاقان جیل میں تھے. غوث علی شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سے اٹھ کے گئے تھے کہ میں کان میں سرگوشی سے کہہ کے کہ میں 3 گھنٹے میں جیل سے باہر جا رہا ہوں سب کا سیٹل کرنے کے لیے, اور 3 گھنٹے میں بس آتا ہوں واپس. اور غوث علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہوا پبلکلی کہ اسی شام وہ کراچی سے جیل سے فلائی کر کے لاہور آئے. لاہور میں سعودی شاہ کے جہاز پہ اپنے 23 ساتھیوں کے ساتھ ان کو لے کے, اور آپ غائب ہو گیا, کسی کا پتہ ہی نہیں کیا, پوچھا ہی نہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ سی او ڈی کیا. سی او ڈی کرنے کے بعد کیا مقصد تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو صدر تھے اس وقت, ان کے خلاف عدالت میں افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں پیش ہو کے کالا کوٹ پہن کے اور میمو گیٹ کا ایک پورا بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ جو انحصار کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر اعتبار کر کے غلطی کر رہی ہے ایک بار پھر. میرے خیال میں تو میں نے آپ کو یہ مثالیں دی, اس سے اور بہت ساری مثالیں ہیں. حملہ کیا سپریم کورٹ کو, 4 بندے آگے کر دیے, خود مین تھے, ان کو سزا ہو گئی. ججوں کو آپ نے فون کر کے ججوں کو دباؤ ڈال کے ملک قیوم کو, وہ ٹیپس اوتھینٹک ٹیپس چلی سپریم کورٹ میں. جی سپریم کورٹ نے ان آڈیو ٹیپس کو ایکسپٹ کیا. آپ نے ججوں کو دباؤ ڈال کے اور کہا کیا کہ سزا کرو بے نظیر شہید کو بھی, بی بی اس وقت زندہ تھی, بی بی کو بھی اور آصف زرداری کو بھی
7 साल सजा وہ करो। تو ایسا لگ رہا تھا دکان کھلی ہوئی تھی, اچھا اتنے سال کر دیتے ہیں. وہ کہہ کہ میں 5 سال کروں گا. پھر ان کا 5 سال کا میں تو کہا کہ میں, جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ فکر نہ کریں, میاں صاحب کو منا لیں گے, میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر دوں گا. کہیں ایسا تو نہیں جیسا کہ یہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم جو ہے جس طرح سے اکٹ ہوا, گورنمنٹ میں بھی تھوڑی سی تھرتھلی سی مچی اس کی, نون لیگ اس پلیٹ فارم کو اپنی بارگیننگ کے لیے یا مفاد کے لیے استعمال کرے گی, اس کا خدشہ ہے؟ مجھے تو بہت اس کا اندیشہ ہے. مجھے تو آج سیٹی بجا دے جی ایچ کیو تو یہ چھوڑ چھاڑ جائیں گے. یہ تو خاموش ہو گئے تھے, یہ تو بالکل خاموش ہو گئے تھے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ 4-5 مہینے مریم بی بی اور میاں نواز شریف بھی بالکل خاموش رہے ہیں, کیونکہ ان کو توقع تھی کہ ادھر سے کچھ ڈیل ہو جائے گی, کچھ مل جائے گا. اب ان کی لگتا ہے توقع کم ہو گئی ہے, اور کچھ چیئرمین نیب صاحب نے کچھ باتیں اضافی کر دی ہیں, تو ان کو یہ موقع مل گیا ہے, بن گیا ہے. وہ جو مفاہمت کا معاملہ تھا جس طرف آپ نے اشارہ کیا, جس میں شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے, مریم بی بی خاموش ہو گئیں, خود میاں صاحب پیشیوں پہ آتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, ایک خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا. اب یہ جو خاموشی کا روزہ توڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ کہیں کوئی بریک اپ ہے بیچ میں, یا اپنی کوئی چیز بڑھانا چاہتے ہیں, وہ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ بیسیکلی وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے, ذاتی اور خاندانی. بھائیوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوگا, یقیناً نہیں. یہ اب حمزہ کو ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ میں پش کیا جا رہا ہے, تو اس پہ بھائیوں میں بھی اتفاق نہیں ہوگا. یہ جو ان کے والد صاحب تھے, اللہ بخشے ان کو, میاں محمد شریف صاحب, وہ 7 بھائی تھے, اتفاق برادرز جو تھے 7. باقی 6 کو کوئی کسی کو نام بھی یاد ہے. ان کو موقع ملا جنرل قیوم اور بریگیڈیئر قیوم اور ضیاء الحق کی وجہ سے, یہ بڑھنا شروع ہو گئے. وہ بھائی باقی کو 1-2 بھائیوں کو اور کو بھی اٹھا لیتے, 2-3 ساتھ. ان کا کوئی, ان کو لوگوں کو ان کے نام نہیں یاد. میاں معراج, میاں سراج, میاں عزیز, میاں بشیر, نام تک یاد نہیں. میں جب یاد پوچھتا ہوں کبھی کبھی ان کے بھائی, اب یہ آپس میں ان میں برادرانہ بھی کوئی ایسے مراسم کا پاس نہیں ہے ان کو. اور پیپلز پارٹی کو تو وہ ایک دم سے چھوڑیں گے, اور اگر ان کا اپنا فائدہ کہیں سے بنتا ہوا. یہ آپ نے پھر بات پیپلز پارٹی کی قیادت کو, زرداری صاحب کو, دوسرے لوگوں کو بتائیے. ویسے تو آپ میڈیا پہ بہت ووکل ہیں, کوئی مشاورت کے عمل میں آپ نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے اوپر, اور پھر زرداری صاحب کیسے اعتبار کر رہے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ تو ملاقات کا وقت طے پایا, کھانے پہ جانا تھا, مگر پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ زرداری صاحب کی تقریر کے فوراً بعد میاں صاحب نے سمجھے کہ شاید اب کوئی معاملات بالکل ہی ختم ہو گئے, اور انہوں نے وہ ملاقات بھی کینسل کر دی, جس کا شکوہ اور تکلیف بھی زرداری صاحب کو ہے. پھر اب یہ زبان کاٹی زرداری صاحب کی جب وہ ان کے قیدی تھے, اور جس نے زبان کاٹی اس کو انعام کے طور پہ سینیٹر بھی بنایا ہوا ہے. وہ مقبول صاحب. تو یہ تو, اور پھر پنجاب میں ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. میں تو اپنا مشورہ دیتا رہا ہوں, اور پارٹی کے اندر بھی دیتا رہا ہوں. اب پارٹی, میرا خیال ہے کہ ذاتی رائے ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, پر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ ملنے سے نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر محلہ کی سطح پہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو جبر کیا ہے, ضلع کی سطح پہ ہماری قیادت, ضلع قیادت کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے. یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, یہ تو بہت عرصہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, اور پنجاب میں بالخصوص. لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اگر ہم نے اس حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہے. اس حکومت کے خلاف تو جو کچھ بھی کرنا ہے
یا کسی نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ حکومت کے خلاف، اس حکومت کے خلاف تو کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے کسی کو. ایسا یہ تو خود اپنی ہی سب سے بڑی دشمن ہے. عمران خان صاحب اپنے سب سے بڑے خود دشمن ہیں. مطلب ہے جو پالیسیز اور جو گورنمنٹ، مطلب ہے جو بات وہ کہتے رہے، یہ تو ساری آپ چلاتے رہتے ہیں ان کی، کہ میں زہر کھا لوں گا اگر اپر IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. اعتزاز صاحب، یہ جو پریشر آیا کیسز کا، نیب کی پیشیاں ہوئیں، آصف صاحب بھی جا رہے ہیں، مستقل جا رہے ہیں، کہیں ان مقدمات کے پریشر نے یا نیب کے پریشر نے تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی طرف ہاتھ بڑھانے پہ مجبور نہیں کیا؟ اکثر تاثر لوگ یہی لیتے ہیں. اقتدار میں آصف زرداری ایک ایسا شخص ہے جس نے، میں سمجھتا ہوں، صدارت کے 5 سال جو گزارے ہیں، انہوں نے جس طرح گزارے ہیں، وہ ہمہ وقت ٹینشن 5 سال، یعنی وہ تقریباً 5 سال، وہ ایک تو ٹینشن افتخار محمد چودھری صاحب نے دی ہوئی تھی. ان کو ہم لے کے آئے، ان کو ہم نے بحال کرایا، ان کو ہم نے مسند پہ بٹھایا، اور ہماری یہ توقع تھی. میں کوئی اس وقت یہ پیپلز پارٹی کی ورکر کے طور پہ نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو انفیکٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کی اس منشا کے خلاف تحریک کو چلاتا رہا. جو منشا یہ تھا کہ ارادہ ان کا یہ تھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب نہ آئے اور ڈوگر صاحب یا ان کے بعد جو چیف جسٹس آتے ہیں وہی آئے. میں تو ان کے خلاف تحریک چلاتا رہا نا. پر افتخار محمد چودھری صاحب سے جو ہمیں توقع تھی، ہم نے خواب دیکھے تھے کہ جوڈیشری ایک ادارہ، مطلب ہے آزاد طور پہ ہمارے خیالات کو لے کر ریاست کو ایک ماں بنائے گا، ریاست کی حیت تبدیل کرے گا. یہ جوڈیشری میں کیفیت تھی. اور جوڈیشری میں عدلیہ، ان کو تو میں نے کہا، افتخار محمد چودھری صاحب کو جب بحال ہو گئے، میں نے کہا آپ جتنا طاقتور اور پاورفل چیف جسٹس پاکستان میں نہیں آیا ہوگا، اور ابھی آپ کے 5 سال باقی ہیں. جب بحال ہو گئے تب تو 5 سال باقی ہیں، اور آپ جتنا مضبوط اور پاورفل شاید آئندہ بھی کبھی نہ آئے، اور 5 سال کسی چیف جسٹس کو ملے نا. لیکن انہوں نے مایوس کیا، قوم کو بھی مایوس انہوں کیا. نے وہ اپنے پرسنل ایجنڈے پہ چل پڑے. وہ ان کو پرسنل ایجنڈا ایک ہو گیا کہ آصف علی زرداری کو جس طرح بھی ہے کالا کوٹ پہنا کے میاں نواز شریف کو سامنے کھڑا کر کے 15 منٹ میں کمیشن بنا دینی ہے. کہاں ہے وہ کمیشن؟ کیا بنا اس کمیشن کا؟ اور یہ اس طرح کے اور واقعات، یوسف رضا گیلانی کو نااہلی کرنا ہے. اور کس بات پہ؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آرٹیکل 248 کے تحت اپنے ملک کے صدر کا سر نگو نہیں کر سکتا ایک سوئس میجسٹریٹ کے سامنے. مجھے اس سے کلام نہیں ہے کہ پیسہ اس میں کوئی اکاؤنٹ میں تھا نہیں تھا، یہ تھا. پر ایک پرائم منسٹر کو اپنے کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کے صدر کے خلاف یہ ایک میجسٹریٹ کو لکھے کہ میں اس کی خلاف استغاثہ کر رہا ہوں اور اپنے صدر کو استثناء سے محروم کر رہا ہوں. اصل لیگل ایشو تو یہ تھا. صحیح بات ہے. اعتزاز صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر کرنٹ سچویشن پہ گفتگو کریں گے. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو بیرسٹر اعتزاز صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے مہمان ہیں. اعتزاز صاحب، افتخار چودھری کے علاوہ بھی آصف زرداری کو کوئی ٹینشن تھی 5 سال میں؟ نہیں، ٹینشن تو تھی. یہ جو اپوزیشن ہمارے وقت میں بڑی توانا اپوزیشن تھی. توانا تھی یا توانا کر دیا گیا تھا اس کو؟ اس کو کر بھی دیا گیا تھا. اور جنرل پاشا حکومت کے ہی ایک اہلکار تھے، اسٹاف آفیسر آف دی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پر یونیفارم
सर्विंग जनरल, वो काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मुब्तला रखना चाहते थे। जनरल पातशाह चाहते नहीं थे कि हुकूमत स्मूथ चले, या कोई और उनका एजेंडा था, उनके बैक ऑफ द माइंड कोई और चीज़ थी? उनकी बैक ऑफ द माइंड पे नहीं, उनकी माइंड पे ये था इसमें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इसका एहसास आसिफ साहब को हुआ और उन्होंने फिर कोशिश की कि ये किसी तरीके से ये जहन क्लियर किया? यकीनन हुआ होगा। मैं कोई उतना करीब नहीं था प्रेसिडेंट से और आसिफ साहब से, उस वक्त प्रेसिडेंट थे, बट यकीनन एहसास हुआ होगा। और अब बाद में जो बताते रहे वो एहसास उनको होता रहा, वो होता था। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देखें ना के खिलाफ वो गवर्नमेंट में थे तो उनका वजीर आजम रिमूव किया जाता है, नया वजीर आजम एक नॉमिनेट करते हैं, उस पे उसी रोज वो एफर्डरीन का कि क्या ये केस बन जाता है, वो मखदूम शाहबुद्दीन बेचारा। कहीं उसकी वजह राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम बनाना तो नहीं था? नहीं, ये मेरा नहीं ये ख्याल कि राजा परवेज अशरफ को बनाना, पर राजा परवेज अशरफ को बनाने के लिए अगर ये होता, मैं इसको इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ, पर अगर ये होता तो कितनी कीमत पीपल्स पार्टी से ले ली कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा नामजद करदा उम्मीदवार को पे एकदम इतना बड़ा केस बना के और उस पे के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उस हुकूमत की का क्या वकार रह जाता है, कितना मजरूह कर दिया जाता है उस हुकूमत को, सिविलियन हुकूमत को ऐसे इकदाम से। सो रियासती इदारे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई इस तरह खास तस्लीम नहीं कर रहे थे, कोई अब भी ये सोच है। ये तो बीबी जब पहली दफा इक्तिदार में आई थी तो हमने ये बातें सुनी थी, लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, चीजें की, तो आप समझते हैं कि रियासती इदारों में अब भी यही सोच है कि पीपल्स पार्टी को नहीं चलने देना? और अगर यही सोच रहती है तो फिर तो पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल एक सवालिया निशान होगा। नहीं, अब ये सोच नहीं है इतनी। अब मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ गया है, और इस वक्त खासकर मैं समझता हूँ जो नेट गेनर कोई शख्सियत अगर गुज़श्ता साल की सियासत में, जिसमें इलेक्शन कैंपेन और फिर पार्लियामेंट में अगर कोई नेट गेनर है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। उनके इमेज ने एक फ़र्क डाला है यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल इमेज में भी। एतजाज साहब, ये जो जिस दिन अफ्तार पार्टी थी उसी दिन जो है सुबह चेयरमैन नायब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी सारी, उससे 2 दिन पहले जो है वो एक कॉलम छपता है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद अब अपोजिशन का सारा स्पेशली नून लीग की जो तोपों का रुख है वो नून की तरफ चला जाता है। अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश चेयरमैन नैब की तरफ से हुई या अब हो रही है कि चीज़ों से अटेंशन, अब सारा मौजूद जो है ना वो नैब हो गया? इसमें तो मेरा ख्याल है पहल चेयरमैन नैब ने की है और गलत सोच के किया है। ये उनके लिए कोई मुफीद नहीं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जावेद चौधरी साहब को बयान भी दिया और सारा वो लिखाया। ये मुझे नहीं पता किसने उनको मशवरा दिया कि यूं करो, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़ाती तौर पे भी नुकसान हुआ है और जिनको वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनको बहुत फायदा हो गया। अब पर प्रॉब्लम तारिक साहब, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कुछ मीडिया के जो मैं कोई किसी खास को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिलोसॉफिकली बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अगर 1970 में होती
اور اس طرح کی سرخیاں 1970 یا 1977 میں لگ رہی ہوتی، پٹیاں چل رہی ہوتی، منٹ ٹو منٹ وہ بات عدالت میں کر رہے ہوتے چیف جسٹس انوار الحق، اور وہ باہر جا رہی ہوتی. تو یہ ججز میں یہ رویہ، یہ روایت تب ہی پڑ جانی تھی کہ بیان دو. وہ بیان دیتے ہیں اور اپنی سرخیاں ڈھونڈتے ہیں، پھر پٹیاں چلتی ہیں. 23 دن کے لیے ایک چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ 23 دن صرف ہر روز 5 سرخیاں بناتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں 23 دن کے لیے ہوں چیف جسٹس. ہر چیف جسٹس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک لیگسی چھوڑ کے جانی ہے. اور جو بینچز کو پریزائڈ کر رہے ہیں ججز، وہ بھی اپنا چاہتے ہیں کہ پٹیاں چلیں، سرخیاں چلیں، اخباروں میں یہ چلیں. جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور وہ پٹی ادھر سے بات کی افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور ادھر وہ پٹی اس وقت ہی چلنا شروع ہو گئی، اور جب آپ عدالت سے اٹھ کے آئے تو آپ کو پتہ لگا کہ پٹیاں یہ بھی چلی ہیں، یہ بھی چلی ہیں. یہ ایک اس سے پہلے جو مقولہ عموماً ہے، جس پہ اب کھوسا صاحب کچھ کار بند ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہی تھا ثاقب نثار صاحب کو، وہ تو عدالت کو ہسپتالوں میں اور گلیوں بازاروں میں لے اس جاتے کو تھے. نام کیا دیں گے اعتزاز صاحب؟ جوڈیشل ایکٹیویزم کہیں گے؟ نہیں، یہ ایکٹیویزم نہیں ہے، یہ تو جوڈیشل اس کا نام کرنا پڑے گا. کوئی مطلب ہے ایکٹیویزم بھی نہیں ہے، ہائپر ایکٹیویزم بھی نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، لیکن یہ ادارے کے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ جی جو پرسنالٹیز ہے وہ موڈ سیٹ کر لیتی ہیں؟ افتخار چودھری نے سیٹ کر لیا، ثاقب نثار نے سیٹ کر لیا، اور پھر پورا ادارہ اسی ایک فریم میں ہمیں نظر آنے لگتا ہے. اس سے ادارہ کمزور ہوتا ہے، یقیناً کمزور ہوتا ہے. ججز کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور انگریز تو یہی کہتے ہیں کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. جی، دے اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ. میرا خیال ہے ابھی تک کھوسا صاحب نے 5 6 7 ججمنٹس دیے جو ججمنٹس خود بولتی، وہ زیادہ نہیں بولتے. اور یہ ایک جوڈیشل ایٹیٹیوڈ ہے، صحیح جوڈیشل ایٹیٹیوڈ ہی ہے. لیکن اگر آپ بحث شروع ہو جائیں گے وکیل کے ساتھ اور ادھر ادھر کی چلائیں گے تو وکیل بھی کچھ کہے گا. اور میرا یہ ماننا ہے، یہ میں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب کے فنکشن پہ پریزائڈ کر رہے تھے، اور میں چیف گیسٹ تھا. ان کی کتاب کی لانچ ہوئی انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹیوٹس لاہور میں، اواری، اور تمام ججز بھی تھے، چیف جسٹس آئے ہوئے تھے، تو لائرز بھی بہت سارے. تو مجھ سے ظفر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرما دیا کہ اب اعتراض سے پوچھیں گے کہ وکلا تحریک میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا کھویا. تو میں نے کہا جو پایا میں نے پہلے بتایا. میں نے کہا بھئی ایک نان وائلنٹ تحریک تھی جس کو میس موومنٹ میں ہم نے کنورٹ کیا، اور اس نے 2 سال میں اپنا مقصد حاصل کیا. بر صغیر میں ایسی جو مقصد تھا ہمارا، ججز کو بحال کرا، بغیر پتا توڑے، بغیر کوئی شیشہ توڑے، بغیر کوئی پھول توڑے، کوئی نقصان کیے. میں نے کہا یہ بہت بڑی ایک مثال تھی. لیکن اس کے جو 2 منفی حاصل ہوئے، یہ بھی میں نے ان کے سامنے عرض کی، اور بعد میں 3 4 دفعہ کہہ چکا ہوں. ایک تو جو امپاور ہوئے وہ 2 طبقے پاور، ایک وکلا، ایک ججز. وکلا کا ایک عنصر متشدد ہو گیا، اور ججز کا عمومی طور پہ لیکن بالخصوص ایک عنصر متکبر ہو گیا. تو متشدد وکلا اور متکبر جج، یہ ہماری موومنٹ کے منفی پہلو، منفی حاصل. صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد اعتزاز صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، نیب اگر مسلم لیگ نون کے اوپر مقدمات قائم کرے، شریف فیملی پر مقدمات قائم کرے تو وہ درست، اور پیپلز پارٹی آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات قائم کرے تو کیا وہ غلط؟
دیکھیں جہاں تک تو پارٹی پوزیشن ہے وہ تو پارٹی یہی پوزیشن لیں گی، ظاہر ہے مسلم لیگ نواز پہ مقدمات ہوں گے تو ساری مسلم لیگ کہنا شروع کر دے گی، نواز لیگ کہنا شروع کر دے گی کہ یہ غلط ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اگر مقدمات ہوں گے تو سارے کہیں گے کہ پیپلز پارٹی والے جو منسلک ہیں ظاہر ہے کہیں گے کہ غلط ہے۔ اب دونوں طرف ٹرائلز ہو رہے ہیں، اطراف پیش ہو رہے ہیں ان کے سامنے، ان کے روبرو سیریس چارجز ہیں، اور ڈیفینسز ان کی صفائی کے لیے دونوں اطراف مطمئن ہیں کہ وہ صفائی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے ان پہ بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، یہ اب عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ بحیثیت وکیل آصف زرداری کے خلاف قائم مقدمات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جان ہے؟ دیکھیں یہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وکلاء اور وہ خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا ان کا تعلق نہیں ہے ان بینک اکاؤنٹس کے ساتھ جن میں کہ بتایا جاتا ہے کہ ارباں روپے آئے ہیں اور گئے ہیں، اور جن کے مالکان جن کے وہ جو بینک اکاؤنٹ ہولڈرز تھے ان کو اطلاع نہیں تھی اس کی۔ اب یہ بات پروسیکیوشن نے ثابت کرنی ہے، ڈیفینس نے اس کو کی تردید کرنی ہے۔ تو نواز شریف کی صفائی میں بھی ان کے وکلاء کہہ رہے تھے، مگر آپ کا موقف یہ تھا کہ نہیں یہ جو چیزیں ہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ نہیں یہ کرپشن ہوئی ہے۔ وہاں میرا موقف تھا اور آج بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نواز نہیں، شریف میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرا موقف کیا تھا، اور بارہا یہ موقف میں نے عرض کیا، وہ یہ تھا کہ بار ثبوت میاں نواز شریف پہ ہے، اور بار ثبوت ان پہ اس لیے تھا کہ یہ ایک بحث تھی کہ کیا ملزم پہ بار ثبوت ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ایسٹس کیس میں ملزم پہ بار ثبوت نہ صرف آ جاتا ہے، اور سیکشن 14 آف دی نیب آرڈیننس کے تحت اور جو احتساب کا قانون میاں نواز شریف نے بنایا اس کے تحت ان پہ آتا ہے، بلکہ ان کی تقاریر ایسی تھی، قومی اسمبلی میں تقریر، عوام سے مملکت سے ایز پرائم منسٹر ان کے 2 خطبات، پھر ان کے بیٹے کی الحمدللہ والی انٹرویوز، جو 4 انٹرویوز انہوں نے خود دیے میں، جو بیٹا ساتھ ملزم ہے اور مفرور ہے۔ مفرور جو ہوتا ہے وہ بری نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ بار ثبوت ان پہ ہے، اور بار ثبوت انہوں نے اس کو نبھایا نہیں ہے، اس بار کو انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا، اس برڈن آف پروف کو۔ یہ میں آج بھی کہتا ہوں، اور پہلے بھی کہتا تھا، اور برملا کہتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب پہ اس قسم کا مقدمہ کوئی نہیں ہے کہ بار ثبوت ان پہ ہو۔ انہوں نے کہیں کوئی ایڈمیشن نہیں کی، نواز شریف صاحب نے ایڈمیشن کی تھی، اور ایک ایڈمیشن میں ایک طریقے سے انہوں نے حاصل کیا تھا ایون فیلڈ فلیٹس کو، وہ والد نے جو بیچی مل اس کے پیسے سے۔ ایک اور طریقہ انہوں نے دیا تھا کہ قطری خاندان کا ایک خط لے آئے تھے۔ ایک تیسرا طریقہ ذریعہ تھا وہ العزیزیہ والا جو ان کے بیٹے نے کہا۔ ایک چوتھا تھا جو ان کو عربی، جب وہ ایگزائل ہو گئے تو دوستوں نے قرضے دے دیے، اور جو قرضے بھی نہیں دیے وہ ان کو گفٹ ہی دے دیے۔ تو وہ تو سارا لے کے جاتے تھے سعودی عرب میں، کیونکہ سعودی عرب میں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ٹیکس ریکارڈ تھا نہ کچھ تھا۔ تو وہ تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، پر آصف زرداری صاحب پہ بڑے سیریس الزامات ہیں، پر ان پہ برڈن آف پروف ان پہ نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب، پولیٹیکل ویژن آپ کا کیا کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے اور نواز شریف صاحب کیا وطن سے چلے جائیں گے؟ طارق صاحب، پاکستان میں
یہ میں اکثر کہتا ہوں، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ دیکھیں، میاں صاحب یہ پہلا این آر او تو میاں نواز شریف نے کیا تھا نا، وہ جب سروپ پیلس میں چلے گئے مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے، اور 10 سال کا معاہدہ، اس 10 سال کے معاہدے کے بعد تو کوئی اگر پاکستان کو کی سیاست کو بھی دیکھا جائے یا کسی سیاست کو، میاں نواز شریف صاحب کا اس کے بعد وزیر اعظم بننا تو ایک ناممکنات میں ہی تھا، صحیح، اور پاکستان میں یہ ہوا، ایک صاحب نے جس نے وہ معاہدہ کیا، جو معاہدہ آیا اخباروں میں، جو چھپ گیا، جو پہلے جس کی تردید کرتے رہے لیکن وہ چھپ گیا، وہ آیا۔ تو پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یو کین پریڈکٹ نتھنگ ان پاکستان ایکسیپٹ دی پاسٹ۔ حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا یا نہیں؟ اس سے پہلے آپ صورتحال بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ حکومت تو بڑی مشکلات میں، اپنی ہی مشکلات میں ہے، اور حکومت نے اپنے لیے خود مشکلات بھی پیدا کر لی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا جو یہ ایک تو معیشت کی جو ذرا قیمتوں کی اور ڈالر کی مہنگائی، پرائسز، یہ ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا گورنمنٹ کو۔ دوسرا، ان کے جو بات بھی انہوں نے وہ آج کر رہے ہیں، اس کے برعکس انہوں نے 2 سال 3 سال پہلے بات کی تھی، اور وہ بھی حتمی انداز میں کی تھی۔ اب کرپشن کے بارے میں اگر انہوں نے حتمی انداز میں کی تھی تو ان کی اپنی کابینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس پر الزام آتا ہو کوئی بھی کسی قسم کا بھی کرپشن کا۔ جو ان کی کابینہ میں لوگ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے، کیا یہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ یہ لوگ دوبارہ پیپلز پارٹی میں ہوں گے اور پیپلز پارٹی کی کسی کابینہ میں بیٹھے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی میری جماعت ہے، اس کے بارے میں بھی میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ، اور یہ پارٹی میں بھی کہتا ہوں، میٹنگ میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ باہر بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کی دروازے اور کھڑکیاں کوئی نہیں ہے۔ سو آپ فریلی جا سکتے ہیں اور فریلی آ سکتے ہیں، اور یہ ابھی تک دروازے اور کھڑکیاں یہ ہم نے اس معاملے میں کوئی کمظرفی نہیں کا مظاہرہ نہیں کیا، ظرف کا مظاہرہ کیا ہے۔ اعتزاز صاحب، یہ سیاسی میچ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا یا اس سیاسی میچ میں جو ہے امپائر کا کردار بڑھے گا؟ امپائر کا کردار بڑھ سکتا ہے، پر ابھی بھی بہت ہے، کافی زیادہ ہے، اور امپائر کو میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں تو کوئی اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا میچ ارینج کرانا چاہیے امپائر کو، فریش الیکشن کی طرف جانی چاہیے چیز۔ فریش الیکشنز کی طرف جاتے ہوئے کوئی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پلیئرز مینلی یہ 3 ہی رہیں گے جی، نیشنل لیول پہ، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، اور جس نے بھی حکومت بنانی ہوگی وہ شاید اس کو چھوٹی جماعتوں کو ملا کے بنانی پڑے، کہ کوئی ایم کیو ایم کو ملا رہا ہوگا، کوئی بالکل اے این پی کو ملا رہا ہوگا، کوئی ساتھ وہ اس قسم کا ہوگا۔ سو کوئی اس سے مجھے تو نتیجہ نظر نہیں آتا کہ ایک دم کوئی بالکل بازو چھڑا کے اور سب سے آگے نکل جائے۔ ایک ہنگ پارلیمنٹ اگر آ گئی تو اس کا کوئی ایسی پھر انسرٹینٹی چلے گی یا کوئی حل ہے اس کا؟ اس کا حل تو جو ہے وہ ایک قسم کا نیا عمرانی معاہدہ ہے، جس کے لیے اس وقت تو مجھے
تینوں فریق جو سویلین فریق ہے، امپائر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کوئی آمادہ نظر نہیں آتے ماحول ہی نہیں اس ایک کا، دوسرے کے ساتھ. ایک تو ڈیسیبل لیول جو ڈیبیٹ کا ہے، اور دوسرا جو اس کا لیول ہے شائستگی کا، یا کہہ لیجیے وہ اتنا کم ہو گیا، ڈیسیبل لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے. اب تو حضرت رانا ثناء اللہ صاحب بہت شائستہ زبان نظر آتے ہیں جہاں تک معاملات چلے گئے. یعنی رانا ثناء اللہ کی گفتگو میں اب آپ کو شائستگی نظر میں آئی؟ تو سمجھتا ہوں بہت شائستگی. وہ ان کو اگر کمپیئر آپ کریں، جہاں تک جس قسم کی باتیں، جس قسم کی استعاروں میں بات ہوتی ہے، جس قسم کی زبان اور جو الفاظ کا انتخاب ہے، وہ تو بڑا ہی دل پر سیاسی ناشائستگی کا اگر کسی کو چیمپئن قرار دینا ہو تو آپ کسے قرار دیں گے؟ میں نہیں نام لوں، اور اس میں بہت سارے. اچھا، مطلب کہ امیدوار اتنے زیادہ ہیں کہ کسی ایک کے اوپر نہیں. اعتزاز صاحب، آخری بات یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اسپیشلی بلاول کو آپ کا مشورہ کیا ہے مستقبل کی سیاست؟ نہیں، بلاول کو مشورہ میں تو ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں، بی بی شہید کی کہ وہ بیٹے ہیں. سب سے زیادہ تو اس وجہ سے کیونکہ بی بی کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق رہا. پہلی گورنمنٹ جب بنی تھی تو میں ان کے ساتھ تھا 1988 میں. منسٹر تھے. میں انٹیریئر منسٹر بھی، لا منسٹر بھی رہا جب وہ آغاز ہوا اس گورنمنٹ کا. تو بڑے ہے، اور پھر اس سے پہلے جو موومنٹ تھی وہ ساری، اس میں بھی ان کے ساتھ کافی رہے. بعد میں بھی جب ان پہ مشکل وقت آتے رہے تو، اور اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی بی بی بہت یاد آتی ہے. اور بلاول بیٹا ہے بے نظیر بھٹو شہید کا، تو اس کے لیے تو بہت دعا نکلتی ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز سرٹنلی گینڈ a lot in this period, in this short period. اگر کسی نے گین کیا ہے تو وہ بلاول، چیئرمین بلاول نے گین کیا ہے. اور میرا مشورہ یہی ہوگا کہ زبان شائستہ رہنی چاہیے، ہنستے ہوئے بات کرنی چاہیے. جو کرتے ہیں وہ یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہنستے ہوئے ریلیکس انداز میں بات کرنی چاہیے، اور لہجہ نرم رکھنا چاہیے. بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب. بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.